قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، یہ الحمدللہ ہمارا آئیے دین سیکھیے کورس کا مبارک وقت ہے، سلسلہ ہے، جو ہر رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور ہم سب مل بیٹھتے ہیں صرف ایک مقصد کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور رمضان المبارک سے بہتر اپنی اصلاح کرنے کا کوئی وقت نہیں کہ جس میں اللہ بھی اپنے کرم کے تمام خزانے کھول کے بیٹھا ہو، اور بندے جو ہیں وہ صرف آ کے اظہار کر دیں تو اللہ ان کی جھولی بھر دے۔ تو اس لیے اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں اپنی اصلاح کا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، گرومنگ کا۔ یہ بیسٹ وقت ہے جو رمضان کے مبارک لمحات کو کیش کروانے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دین کو سیکھنا سکھانا اور دین کی بات کو کرنا کرانا یہ ہم سب کے لیے بے شمار بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ اس قدر دین سیکھنا ضروری ہے، اور دین کی یہ باتیں، دین کی یہ گفتگو اس قدر اس کی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں، کہ ایک بار ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام آقا اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا اسلام نے پوچھا کس ارادے سے آئے ہیں؟ تو عرض کی حضور میں حاضر اس لیے ہوا تھا کہ یہ جو آپ کے قریب آپ کے صحابی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ان کا موت کا وقت ہے، وصال ہونے والا ہے، تو میں اس لیے جلدی آ گیا کہ کام تو میں نے اپنا کرنا ہی تھا، ساتھ کہا کہ آپ کی خدمت میں بھی کچھ دیر بیٹھ جاؤں گا، آپ کی زیارت، آپ کی صحبت کی مجھے سعادت مل جائے گی، ڈیوٹی تو پوری کرنی ہی ہے، تو اس لیے جلدی آ گیا، ذرا آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو آقا اسلام کے چہرہ انور پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، آپ ظاہر ہے تھوڑا سا آپ متفکر ہوئے۔ آپ نے اس صحابی کو اشارہ کیا، وہ صحابی قریب آ گئے، ارشاد فرمایا میرے صحابی ابھی تھوڑی دیر میں تیری موت کا وقت ہے۔ تو جب یہ سنا تو صحابی نے پھر بڑا خوبصورت سوال کیا، اس نے کہا حضور تو پھر یہ جو ابھی میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اس میں میں کیا ایسا کروں جو میرے اس وقت میں جو مجھے تھوڑا سا بھی رہ گیا ہے جو سب سے بہترین عمل ہو، تاکہ میں بہترین عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ تو آقا اسلام نے اس وقت وہی عمل کروایا جو
اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی تو میرے قریب ہو جا اور مجھ سے دین کے مسئلے سیکھ لے، مجھ سے دین کی باتیں سیکھ لے، کچھ علم سیکھ لے۔ تو وہ قریب ہو گیا، آقا علیہ السلام نے اس کو کچھ باتیں سمجھانا شروع کر دیں اور اسی عالم میں وہ وصال کر گئے۔ تو اگر اس وقت کوئی سب سے اعلیٰ عمل ہوتا اس عمل سے بہتر جو دین سیکھنے سکھانے سے ہے، تو ضرور حضور سے وہی کرواتے، بولیے وہی کرواتے نا، آپ اپنی امتی کی بہتری کے لیے وہی کرواتے۔ تو اس سے بہتر کچھ نہیں، اس سے بہتر اور کوئی شے نہیں کہ آپ دین کے سیکھنے والے بن جائیں، شوقین بن جائیں، دین کا جذبہ رکھ کے چلیں۔ آپ دیکھیں اس وقت جتنی بھی دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے وہ دین سے دوری ہی کی وجہ سے ہے نا۔ اگر کوئی کسی سے فراڈ کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو دین سے شغف نہیں، اور جو دوسرا ہے وہ فراڈ کھانے کے بعد رو پٹ رہا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی ہے، فلاں نے کتنی زیادتی کی، تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسے بھی اصل میں دین کا پتہ نہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کے جتنے بھی اس وقت جو حالات خراب ہیں ان کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں، دین کی برکتوں سے محروم ہیں۔ تو آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دیکھو آج چوتھا روزہ آ گیا، اللہ ہے، مطلب آپ اندازہ کریں، آپ مطلب آنکھ چھپکتے، ذرا دیکھیں، ابھی سوچیں پچھلے 3 روزے کدھر گئے۔ یعنی میں تو یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ یہ گھڑی کی جو ٹک ہے، جو ٹک ہوئی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے 3 روزے گزر گئے۔ تو لہٰذا اتنا تیز وقت دوڑ رہا ہے، تو وہ شخص کیسا بے وقوفی کی حدوں تک جا پہنچا ہے جو اس وقت میں بھی سونے کا جو ہے، اس وقت میں بھی اپنی ٹانگیں لمبی کر کے تو آرام کا خیال رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی سارا دن آرام ہی کرنا ہے آپ، ویسے بھی لاک ڈاؤن۔ تو کتنے حسین لمحے ہیں، اللہ کی قسم، مل کے کہو سبحان اللہ، کتنے حسین لمحے ہیں کہ اللہ نے ہمیں، میرے پیر و مرشد کی یہ دعا ہے آپ کی نظر کرم کہ آپ کی سکھائی ہوئی وہ خوبصورت برکت ہے اور آپ کی وہ لگن ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے، آمین کہو۔ آج بڑی خاص سعادت نصیب ہوئی کہ چند باتیں سورہ صاد میں سے، سورہ صاد کی آخری آیات میں آیت نمبر 71 سے لے کر میں نے بھی آپ کی خدمت میں آیت نمبر 83 تک پڑھا ہے۔ 71 سے بولیے 83 تک، 71 سے لے کر 83 تک میں نے آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ اگر کوئی آن لائن مجھے سن رہا ہے تو اپنے موبائل پہ قرآن کھول لے تاکہ اسے آسانی ہو اس گفتگو کو سمجھنے میں، سامنے قرآن ہوگا تو بہت آسانی ہوگی۔ یہ گفتگو ہم نے معراج شریف کی رات بھی کی تھی، اور مجھے خاص طور پہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس کو دوبارہ سے کیا جائے، کیونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اس موضوع کی، اس مضمون کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے آج کے حالات میں، جو ابھی آپ کے سامنے قرآن سے عرض کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کی اس آرزو اور خواہش کی محبت میں جو انہوں نے اظہار فرمایا کہ آپ اس کو دوبارہ دے دیں، تو میں اس ہی درس کو جو شب برات کی رات دیا گیا تھا اسی کو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ جتنا بھی دہرایا جائے کم ہے، بولو، قرآن تو جتنا بھی دہرایا جائے تھوڑا ہے، اچھی باتیں جتنی دہرا دی جائیں کم ہیں، اور ان کا اثر اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ شب برات کی کیفیت اور تھی، بولو، اب رمضان ہے، اب کیفیت اور ہے، اب دل کے اندر اور انداز سے جو ہے وہ نور کے معاملات، اور اب سوچ کے زاویے الگ ہیں کیونکہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت گفتگو سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ سورہ صاد 23واں پارہ آیت نمبر 71، اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا،
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک نے، کہ کوئی بھی باقی نہ رہا، سب نے کیا، کوئی باقی نہ رہا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، استکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ قال انا خیر من، بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال، فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، تو جنت سے دفع ہو جا، نکل جا، کہ تو راندہ درگاہ ہے، لعنت کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ قال، بولا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب اگر ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں۔ قال فانک من المنذرین، فرمایا تو ٹھیک ہے، مہلت دیا گیا، ہم نے تجھے مہلت دی، الی یوم الوقت المعلوم، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ قال، بولا فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ پورا ایک منظر جو ہے آپ کے سامنے قرآن نے بیان کیا، ابلیس کی اور خدا کی گفتگو جو ہے وہ اس میں پیش کی گئی ہے۔ بہت سارے اس میں ہمارے لیے اشارے ہیں، بہت ساری اس کے اندر ہم سب کے لیے، اور یہ بڑی بنیادی گفتگو ہے، مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں اللہ نے سے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ صاد میں بھی آپ نے پڑھی، آگے بھی مختلف انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ انداز مختلف ہو گئے ہو، تو اللہ نے اس کو مختلف جگہوں پہ رکھا ہے، لیکن باتیں آلموسٹ تقریباً ایک ہی ہیں، یہی باتیں ہیں جو مختلف جگہوں پہ بیان ہوئیں۔ اللہ، تو اس پوری گفتگو میں جو بات ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جس میں دنیا جہان مختلف برائیوں میں مبتلا ہے، تو لوگ عام طور پہ شیطانیت کے لفظ کو بولتے ہیں، اور شیطانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے کاموں کے حوالے سے۔ مثلا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ یہ شرک کیا تو وہ شیطان ہے، شیطانی عمل ہے، قتل کرنے والا دیکھو شیطانی کام کر رہا ہے، یہ شراب پینے والا جو ہے شیطانی کام کر رہا ہے، یہ جو فلاں شخص ہے جس نے سود کھایا ہے وہ تو بہت ہی بڑا شیطان ہے، یہ جو رشوت لینے والا ہے، رشوت کھانے والا ہے، دینے والا ہے، یہ بھی شیطان آدمی ہے۔ تو لوگ عام طور پہ ان اعمال کو شیطانیت سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ آپ غور کریں، آپ سمجھیں اس بات کو، آپ ذی شعور لوگ سن رہے ہیں میری بات، ان میں سے کوئی عمل شیطان نے کبھی خود کیا نہیں، گو یہ کہ وہ ان کی طرف مائل کرتا ہے، مائل کر دیتا ہے لوگوں کو، اس نے کہا میں اغوا کروں گا، قرآن میں مضمون موجود ہے، تو وہ مائل کرتا ہے، لیکن یہ اعمال اس نے خود کبھی کیے نہیں ہیں، کبھی قتل اس نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں کیا، شراب اس نے خود پی نہیں، اس نے کبھی بھی خود سے کسی کو سود کھلایا یا خود کھایا نہیں، ایسا کوئی عمل اس نے کبھی نہیں کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں وہ اعمال آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جو شیطان نے کیے،
جو شیطانی عمل ہیں اور ان کی بے حد و حساب نوسط ہے. یہ جو اعمال ہیں یہ بندے خود کرتے ہیں، یہ بندے کرتے ہیں، شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. خود کر کے تو شیطانیت کا نام کہہ کے تو کہتے جی اس نے کیے. اس نے کہاں کیے؟ آپ کہیں دکھائیں کس جگہ لکھا ہو کہ شیطان نے قتل کیا، شراب پی ہے؟ ویسا نہیں، اس نے خود کچھ نہیں کیا کبھی ان میں سے. تو اس آیت کریمہ میں، اس پورے منظر میں آئیے بڑے بڑے خوبصورت معاملات ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کو بدل دیں گے انشاءاللہ. اور اصل شیطانیت سمجھیں کیا ہے، اصل ابلیسیت کیا ہے، اور جس کے اوپر اللہ والے پوری نگاہ رکھ کے اس کو ختم کرتے ہیں وہ ہے. اللہ والے جس شے کو ختم کرتے ہیں وہ آپ سمجھیں گے، جس کے اوپر پورا ان کا دھیان ہوتا ہے. آئیے پہلے تو اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا فرشتوں کو کہ آپ سجدہ کیجئے گا. میں نے آدم علیہ السلام کو جب بنا لیا، وہ اپنی روح پھونک دوں گا تو تم نے سجدہ کرنا ہے. فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہ کیا. تو آگے پورا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا. اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، حالانکہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں. خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی ہے، یونیکنیس آف آدم، کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح سے آپ ملتے نہیں ہیں جس طرح اللہ نے یہ خوبی آپ کی بیان کی کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا. باقی جتنی بھی کائنات ہے اس کو لفظ کن سے بنایا، کن فیکون، کہا کہ ہو جا تو ہو گئی. آدم کے لیے کن نہیں کہا، آدم کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ جیسے بھی اس کے ہاتھ خود تخلیق کیا. تو اس سے یہ ہمارا جسم جو ہے اس کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے. بولو، ہم سارے آدم کے ہی بیٹے ہیں نا، آدم کی اولاد ہے نا. تو اس لیے انسانی جسم جو ہے یہ اس کی قدر و قیمت کا علم ہوتا ہے کہ یہ کتنی قدر والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کی موت کے وقت بھی اہتمام کروایا کہ دولہے کی طرح جنازہ جاتا ہے، 4 لوگ اٹھاتے ہیں، عزت سے چلتے ہیں، آہستہ چلو آہستہ چلو، جھٹکا نہ لگ جائے. بھائی اوپر کیا ہے، وہ تو مردہ ہے، لیکن پھر بھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم ہم نے تجھے بڑی عزت دی. اپنے ہاتھوں سے چونکہ تخلیق کیا ہوا تھا، لہذا ایک بکری بھی تو مری تھی، ایک کتا بھی تو مرا تھا، ایک گھوڑا بھی تو مرا تھا. اٹھا کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا، اٹھا کے اس کو گند میں نہیں پھینک دیا. یہ بکری کی لاش پڑی ہے جی، یہ جی فلاں کتا مرا پڑا ہے جی، کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ لیکن انسان، اے انسان تیری زندگی کے معاملات تو خیر بڑے اعلیٰ ہیں، تیری موت کی بھی سیلیبریشن ہے. لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اچھا وصال ہو گیا، انتظار کر رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے کب جنازہ ہوگا، سارے کام چھوڑ کے آ جاؤ بھائی. کیا عزت دی ہے. اور پھر باقاعدہ قبرستان جا کے دھیان سے اس کو قبر میں رکھوایا ہے. پھر نیچے وہ جو ہے وہ صف بچھوائی ہے. پھر اب زمزم اگر کسی کے پاس ہے چھڑک دو یار، اس کے اوپر عرق گلاب چھڑکو، پھولوں کی پتیاں ڈالو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک مردہ کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی. تو جو ہاتھوں سے تخلیق کی گئی شے ہو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ. بڑا پیار ہوتا، بہت پیار ہوتا. اللہ ایڈیسن بجلی کو ایجاد کرنے والا، لالٹین کے بیچنے والے سارے جو ہیں وہ دشمن ہو گئے. اس نے بلب ایجاد کر دیا. تو وہ جو ہے وہ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا تو کوئی شخص جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا، لالٹین بیچنے والا بڑا اونچی اونچی بول رہا تھا کہ اس نے ہمارا رزق بند کر دیا بدبخت نے، یہ دیکھو یہ دیکھو. تو خیر یہ سنتا رہا، اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، یہ چلتا رہا. لوگ بازار میں سے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، اپنی ذات پہ گالیاں برداشت کرتا رہا. لیکن جو ہی اس شخص نے یہ بولا نا کہ مجھے اس کا بلب کہیں نظر آ جائے توڑ کے رکھ دوں، اسے ختم کر دوں میں اس بلب کو جو اس نے بنایا، ہمارا رزق کھا گیا بدبخت، بس اس سے رہا نہ گیا. یہ جا کے اس کو جا کے مکے لاتے جو تھا نا اس کے ہاتھ میں، اس نے مارنا شروع کر دیا. لوگ اکٹھے ہو گئے، پہچان لیو یہ تو تھامس ایڈیسن. تو اس کو کہا بھائی کیا بات، پکڑ لی.
کہا یہ مجھے گالیاں دے رہا تھا لیکن میں نے کوئی مسئلہ ہے مجھ سے گالی، لیکن اس نے میری تخلیق کو گالی دی، میری کریشن کو گالی دی، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے پتہ نہیں کتنی محنت سے اس کو بنایا ہے، میں زبان کھینچ دوں گا جس نے میری کریشن کو گالی دی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک بلب والا اپنی کریشن پہ لڑ سکتا ہے تو اللہ کو اپنی کریشن سے کتنا پیار ہوگا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ایک عام بندے سے ہے۔ تو کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو دیکھو کیسی لاج تھی ہیں، مطلب ادھر سجدہ نہیں کیا نا، تو ساتھ ریفرنس دیا کہ مطلب اس کو نہیں کیا جس کو میں نے بنایا، مطلب لاج دیکھیں نا آپ، اس کے اندر محبت کی چاشنی دیکھیں، آدم سے پیار دیکھیں، بندوں سے محبت کا انداز، میں نے بنایا تھا، ریفرنس دیا، ضرورت کیا تھی ایسا کہنے کی، اسے نظر نہیں آ رہا تھا کیا؟ وہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کر رہا ہے؟ مٹی منگوائی نہیں تھی، زمین سے مٹی منگوائی کی اور منگوا کے اس کو باقاعدہ اس کو پوری طرح گوندا گیا، پھر اس پر پانی ڈالا گیا، بڑا اس کو مینٹین کیا، سب کچھ کے سامنے ہوا ہے، پھر بھی رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی تجھے خیال نہیں آئی، تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ۔ تو آگے پورا واقعہ اس نے کہا کہ نہیں میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، تو اس کے بعد کہا ٹھیک ہے نکل جا۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ پھر مہلت دے دیں، کہا مہلت دیتا ہوں، پھر کہا ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اب یہ سارے منظر میں جو اس کے اپنے اعمال ہیں، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جو اس نے کیے، جو اس کے اپنے عمل ہیں، اور وہ اصل میں شیطانی عمل ہوں گے جو آپ کے سامنے قرآن سے جو ہے وہ رکھنے کی سعادت ملے گی۔ سب سے پہلا جو اس بدبخت نے ظلم کیا وہ تھا خود پسندی۔ کیا تھا بولو؟ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کیا، اپنی ذات کو پریفر کیا، انا خیر من، میں بڑا بہتر ہوں اس سے۔ یہ پہلا ظلم ہے جو اللہ کے دربار میں ہوا۔ سبب اس کا کچھ بھی تھا، حسد تھا اس کی ظاہر ہے، پھر تکبر آ گیا، لیکن خود پسندی سے یہ چیز پیدا ہوئی، خود پسندی سے اس میں تکبر بھی آ گیا، حسد بھی آ گیا، بولو۔ تو یہ پہلا جرم ہے، میں بہتر ہوں، میری بات سارے سنیں، مجھے پریفر کریں، میری ذات اعلیٰ ہے، یہ باقی تو سارے کمی کمین ہیں، مجھے جو ہے وہ کیوں نہیں عزت دی گئی۔ اپنی ذات کو سامنے رکھنے والا اور اپنے آپ کو پسند کرنے والا سب سے بڑا شیطان ہے، بولو۔ یہ شیطانی عمل ہے جو اس نے کیا، خود پسندی سب سے بڑی آفت ہے۔ یہ خود پسند آدمی جو ہے وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ کسی کی بات کو ماننے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے اپنی ذات اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جنت صرف 2 قدم ہے، پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ اور دوسرا سیدھا جنت میں جا پڑے گا۔ تو وہ خود پسندی کے معاملات جو ہیں اس نے وہ کیا، اللہ اسے محفوظ فرمائے، آمین کہو۔ بہت ہی بری بلا ہے یہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آدمی بدکار کس وقت ہوتا ہے؟ سنو، آدمی بدکار کس وقت ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب نیکوکار سمجھے، جب اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے تو بدکار ہے، اس لیے کہ یہی تو اس نے کیا تھا، یہی شیطانیت ہے کہ آپ اپنی ذات کو اتنا پریفرنس دے رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ یہاں اللہ کہہ بھی رہا ہے میں نے ہاتھوں سے بنایا تھا، میں نے بنایا تھا، میرا حکم بھی تھا، میں نے کہا نہیں کہ سجدہ کرو، یا تو تمہیں کوئی لگی لپٹی کوئی ایمبیگوس بات ہے، سمجھ نہیں آئی، سارا کچھ تو تمہارے سامنے ہوا، میں نے ہاتھوں سے بنایا، حکم بھی دیا، پھر تم نے دیکھا بھی کہ سب نے کیا ہے، اس کے باوجود دیکھیں خود پسندی کتنی بڑی آفت ہے
کہ یہ سارا کچھ وہ دیکھ رہا تھا، فرشتے کر رہے ہیں سجدہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، آدم میں روح پھونکی گئی ہے، آدم کو خود اپنے ہاتھوں سے بنانے کا خود اللہ ریفرنس دے رہا ہے، پھر بھی خود پسندی میں مارا گیا۔ اللہ، اسی طرح ایک اللہ والے، آپ طویل نماز ادا کی تو کوئی شخص دیکھ رہا تھا، بڑی طویل نماز پڑھی آپ نے، تو اس نے جب آپ نماز ختم کر بیٹھے تو اس نے کہا حضور پڑھی، آج لمبی نماز پڑھی آپ نے، بڑا آپ نے آج طویل وقت دیا نماز کے اندر۔ تو آپ نے محبت سے فرمایا، کہا بیٹا یہ کون سا کمال ہے، ابلیس نے نہیں نمازیں بڑی لمبی پڑھی تھی، خود پسندی نہ آئے، ابلیس نے نہیں کیا لمبی نمازیں پڑھی تھیں، تم مجھے تعریف کر رہے ہو، یہ کون سا میں نے کمال کر دیا، لمبی نماز کیا مطلب، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کیا ہوگا۔ اللہ، تو لہٰذا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ پہلا جو ہے وہ ایسا، اور دیکھو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی کبھی قتل نہ کیا ہو، بولو، کبھی اس نے زنا نہ کیا ہو، کبھی شراب نہ پی ہو، کبھی اس نے ایسا کوئی عمل نہ کیا ہو، لیکن یہ عمل وہ روزانہ کتنی بار کرتا ہو، خود پسندی کا عمل، کہ میری ذات کو پریفرنس ہونی چاہیے، گھر میں خود پسند بنے، دوستوں میں خود پسند بنے، عزیزوں میں خود پسند بن جائے، ہم نہیں جانتے کسی اللہ والے کو، ہم خود ہی اللہ کو پا لیں گے، ہم نہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ کسی کے سامنے بیٹھنا چاہیے، قرآن موجود ہے، نماز پڑھو اللہ پالو گے، میں نہیں سمجھ، میں تم نے جو کہا نا، تو خود پسند آدمی ہے، اب تیرے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا، اب آئے گا فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ، تو مردود ہے۔ بھئی کیا اس نے کوئی نماز چھوڑی تھی، اس نے کوئی قتل کیا، اس نے کوئی شراب اس دن پی لی تھی، اللہ کے سامنے اس نے کیا جرم کیا، کیا اس نے مطلب کوئی اس وقت کوئی اس نے کوئی سود کھایا، کچھ نہیں، اپنی پسند کا اپنی ذات کو آگے رکھ دیا، اللہ نے کہا نکل جا، بس اب نہیں، اب تیرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور وہ سارے فرشتے جو اسی کے شاگرد تھے، یہ ان کا استاد تھا نا، بولو، اس کے شاگرد تھے، وہ سارے وہیں رہ گئے، اور یہ نکلا، اس کو نکلنا پڑ گیا اپنی اس خود پسندی کی وجہ سے۔ تو ایسا شخص دیکھو، ایسا شخص نہ تو اللہ سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اپنی ذات کو پسند کرتا ہے، اسے عذاب کا کوئی خوف، وہ کہتا ہے میں بخشیا ہوں، مجھے بخشنا ہے، بخشا جاؤں گا، پکی بات۔ نہ وہ کسی کی بات سنتا ہے، نہ وہ کسی کی بات کو اہمیت دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ ایسا شخص، اس کی تقریباً اس کی جو صلاحیت ہے نا ٹھیک ہونے کی، وہ زیرو ہو چکی ہوتی ہے، اس کو کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، آپ اسے قرآن سنائیں، آپ اسے نعت سنائیں، اچھی بات سنائیں، وہ کہے گا مجھے پتہ ہے سر، میں جانتا ہوں یہ کس جگہ سے بول رہے ہیں حضرت صاحب، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، یہ میرے بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، اور ایسی بڑی عمر گزاری ہے۔ یہ جملے کیا ہیں بولو، خود، سارے بولو بھائی، یہ کیا ہیں؟ یہ خود پسندی کے جملے ہیں۔ اس طرح کے جملے اللہ والوں کے ہاں نہیں چلتے، اللہ والے ان جملوں سے دور ہیں۔ اسلام کی بات سنیے، کتنا صبر کیا آپ نے، بولو، کتنی بڑی بیماری میں ڈالے گئے، کتنی سخت بیماری میں، تو ایک دن اللہ سے عرض کرنے لگے، مولا بڑا خوش نصیب ہوں، کتنا صبر کیا، تو نے اتنی بڑی مجھ پہ بیماری ڈالی، اور جو ہے وہ میں صبر کرتا رہا، میں صبر سے تیری اس بیماری کو سہتا رہا۔ تو جو ہی یہ لفظ کہا تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ اے ایوب، وہ صبر تجھے دیا کس نے تھا؟ ہائے ہائے، مل کے کہو سبحان اللہ، وہ صبر تجھے دیا کس نے تھا؟ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ آپ اتنا روئے کہ شاید اپنی بیماری میں اتنا نہیں روئے ہوں گے۔ ہاں مولا مجھے معاف کر دے، وہ صبر تو نہیں تو دیا تھا، تو نہیں مجھے وہ صبر عطا کیا۔ اللہ، اسی طرح آقا علیہ السلام آپ صحابہ میں موجود ہیں، اور دیکھو حضور کی حدیث سنو، خود پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، صحابہ میں فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا نا،
اے صحابہ تو ہر شخص اللہ کے فضل سے ہی بخشا جائے گا، جس پہ اللہ فضل کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو صحابہ نے فوراً پوچھا حضور کیا آپ بھی؟ تو کیا ہاں مجھے اللہ کے فضل کی ضرورت ہوگی، میں بھی اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں۔ جہاں محبوب خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا، تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہے جو خود پسندی کا اظہار کرتا ہے؟ بہت بری بیماری ہے یار۔ ابو جہل کو کیا تھا بولو؟ اسے بھی خود پسندی تھی نا، بڑا سمجھدار آدمی تھا، لیکن بس اس عادت سے مارا گیا، خود پسندی آ گئی۔ اور جب مرنے لگا تو اس وقت کہنے لگا کہ مجھے مار تو رہے ہو لیکن میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک سردار کی گردن نظر آئے کہ یہ سردار کی ہے، تو اس لیے مجھے مرنے سے پہلے یہ پسند ہے میری گردن۔ اتنا بدبخت آدمی کہ مرتے ہوئے بھی ٹھیک نہیں ہوا، خود پسندی اتنی بری چیز۔ حالانکہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس وقت معاملہ بنا، تو جب لہریں چڑھی نا اس کے سر پر تو اسے سمجھ آ گئی، بڑے بڑے موت کو دیکھ کے سیدھے ہو جاتے۔ اسے کہا میں مانتا ہوں اے موسیٰ تیرے رب پہ ایمان لایا میں تائب ہوتا ہوں، تیرے رب کو مانتا ہوں، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ یعنی موت کے وقت بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے، یہ بدبخت موت کے وقت بھی خود پسند تھا۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، یہ بہت بری بیماری، یہ ہے عمل شیطانی، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، کسی بھی درجے میں ہو، دنیا کے معاملات میں ہو، دین کے معاملات میں ہو، نہیں، اس سے باہر آؤ انشاءاللہ۔ دوسرا جو اللہ کی بارگاہ میں اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور جو شیطانی عمل اس نے کیا، وہ ہے علم پر فخر۔ اس نے اپنے علم کے زور پر فخر کیا۔ اس نے مطلب جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے تو اس نے کہا نہیں کروں گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ مجھے پتا ہے، میرا علم کہتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اور اپنے علم کے زور پہ کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ انالیسز کر رہا ہے، اپنے علم سے انالیسز کر کے جواب دے رہا ہے، یعنی اپنے علم پہ تقیہ کیا، اپنے علم پہ رلائے کیا، اور اپنے علم پہ فخر کیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ کو شاید پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں اس کو سجدہ نہیں ہو سکتا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ کسے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یعنی اپنے علم کے زور پہ اللہ کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، اللہ کو انکار ہو رہا ہے علم کے زور پہ۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرنا پسند کروں گا کیونکہ یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بری عادت ہے جو شیطانی فعل ہے۔ اپنے علم کو کبھی بھی سامنے نہ رکھو، کسی صورت بھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ یہ انسان کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ علم بڑی اچھی چیز ہے، بولیں بڑی اچھی چیز، لیکن آپ علم پہ کبھی بھی غرور تکبر نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا کفران یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھیں اور دوسروں کو حقیر جانیں، دوسروں کو آپ جاہل سمجھیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھیں، اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ چونکہ میں عالم ہوں لہذا میں بہتر ہوں ان سے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اپنے نالج کو، بلکہ بزرگوں کے ہاں تو یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں اپنے علم کی بات کرتا نظر آئے، اپنے علم کی بات کرے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، 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 اس کو میں یہ ڈگری میں نے لی ہوئی، تو اس کی گرد سے بھی دور بھاگو، وہ بہت ہی بڑا شیطان ہے، اور وہ نظر آ جائے گا، اس کا علم اس کو ہلاک کر دے گا، اپنے علم کی بدولت مارا جائے گا۔ بزرگوں نے نہیں فرمایا العلم حجاب الاکبر، علم سب سے بڑا پردہ ہے، کس کے لیے؟ جو ایسا کرے، وہ اپنے علم کی انالیسس کرتے ہیں نا لوگ، مطلب گفتگو ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، تو بھائی اچھی گفتگو کو بچہ بھی کرے تو اس کے سامنے پیار سے سنو،
کہ یہ اچھا ہے، اچھی گفتگو کر رہا ہے، بے شک عمر میں کم ہے اور اس کی ابھی صلاحیت، لیکن اچھی بات کر رہا ہے. اس کو اس طرح رسپانس دو کہ جیسے ہاں 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 بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح، بالکل ہاں آپ نے صحیح بات کی. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اصل میں اس ذات کو نہیں بلکہ اس علم کی بات کو عزت دے رہے ہیں جو وہ بچہ کہہ رہا ہے، بجائے یہ کہ ہاں اس کو کیا پتا ہے، کل کا بال ہے، ابھی ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے عرصے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ حدیث تو میں نے 1000 دفعہ بولی ہوئی، یہ قرآن کی آیت تو میں نے بہت دفعہ پڑھائی ہوئی ہے، اس کو کیا پتا ہو، یہ تو ہمارا بچہ ہے ابھی. اس طرح کا اگر ذہن میں خیال آ رہا ہے نا محترم، تو آپ عالم نہیں ہیں، آپ جاہل ہیں، جہلا میں ہیں آپ. اس لیے کہ علم سب سے پہلے تمہاری نفی کرنا سکھاتا ہے. تمہیں اگر علم آیا ہے تو اس کا پہلا جز ہی یہ ہے کہ تمہیں اپنی نفی کرنا آئی ہے. یار یہ بہتر بات کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، سنو اس کی بات، اس کی بات کو سن لو، بجائے منہ ادھر کر لینا اور چھوڑ دینا اور اس کو بالکل ریلائے نہ کرنا اور اس طرح کی بات سوچ کے اس کو پیچھے نہیں. یہ ظلم عظیم، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، یہ حضور کا طریقہ نہیں. آقا علیہ السلام ایسے ہی تھے. کون کون آپ کی خدمت میں نہیں آتا تھا؟ حضور نے کبھی اپنی علمی دھاک نہیں بٹھائی. یہاں حال یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ سامنے بیچارے تھک ہار کے، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے بیٹھ بیٹھ کے، مولانا صاحب کی تقریر ہی ختم نہیں ہو رہی، اور علم پہ اتنا اس کو اتنا ناز ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ پھٹ پڑے ہیں، اسپیکر بھی پھٹتا جا رہا ہے. وہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، ان کی لسننگ کا خیال تو کرو. لیکن علم پہ اتنا ناز ہے کہ آج میں نے پورا دے کے جانا ہے ان کو، چاہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس علم کے ہاتھوں ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن میں اپنی پوری آج دے کے جاؤں گا بات. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. استغفر اللہ کہہ دو، اللہ اس سے محفوظ رکھے، یہ بہت بری ہے. اور بزرگوں کے ہاں ایک جملہ ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیہ سعادت میں سے لکھا، آپ فرماتے ہیں ہر علم کی بات کے ساتھ ایک مصیبت بھی آتی ہے. عالم صاحب، او عالم صاحب سنیے، ہر علم کی بات کے ساتھ ایک مصیبت بھی آتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم عالم بنتے جا رہے ہو تو تم اب بہتر ہوتے جا رہے ہو. بھائی اتنا ہی بڑا امتحان، اتنی ہی بڑی آزمائش، اتنی ہی بڑی تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی، بہت بڑا تمہیں آزمائش کا معاملہ دیا جائے کہ عالم ہو آپ. تو یہ تو بہت بڑا معاملہ، اس پہ تو رونا چاہیے. اللہ. پھر آقا علیہ السلام کا نہیں معاملہ ایسا تھا، حضور علیہ السلام سے بڑا علم کسی کے پاس ہے؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ، کس کے پاس؟ آقا علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، مصلی پہ آئیے، جماعت آپ کرائیے، تمام نبیوں کو جماعت کرائیے، معراج کی رات آپ جا رہے ہیں. تو کہا حضور آپ عمر میں، آپ مرتبے میں، مقام میں میرے جد ہیں، باپ ہیں، ان سب کے آپ باپ ہیں، میرے بھی باپ ہیں، آپ جماعت کرائیں. فرمایا نہیں، یہ مرتبہ علم والوں کے لیے ہے، تمہارا علم سب سے زیادہ ہے، اس لیے یہ جگہ تمہاری. تو حضور سب سے بڑے عالم ہیں، اس کے باوجود آقا کی دعا سنیے، ربی زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ کر دے. یعنی ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی کم ہے. حضور آپ کے پاس تو سب کچھ، قرآن آپ کو دیا گیا، قرآن کے اعلیٰ خزانے آپ کے سینے میں اتارے گئے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولا اور علم دے دے، ربی زدنی علما. لہذا ایک سچے عالم کی یہی پہچان ہوگی کہ وہ کسی صورت بھی اپنے علم کو پیش نہیں کرے گا، خاموش رہے گا. ہاں لوگ پوچھیں گے تو بتائے گا، یا کبھی ایسا موقع ہوگا جہاں اس سے تربیت کرنی ہے، تو ظاہر یہ ڈیوٹی ہے، قرآن نے بھی یہ ڈیوٹی لگائی، حضور نے بھی ڈیوٹی، اچھی بات پتہ ہو بتاؤ لوگوں کو، تو وہ بولے گا، درس دے گا. اس کے علاوہ وہ چپ رہے گا، کسی صورت بھی اپنے علم کو نہیں کھولے گا، منع ہے. اللہ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک اور بھی بات لکھتے ہیں علم کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں علم کی مثال پانی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ علم کی مثال پانی کی طرح ہے. جس طرح پانی جب آسمانوں سے برستا ہے
تو نیچے جس بھی شے کے اندر وہ جاتا ہے اسی طرح کی وہ اپنی تخلیق بدل لیتا ہے. اگر وہ کڑوے پھل میں اترے گا تو پانی بھی کڑوا ہو جائے گا، اور اگر وہ شیریں پھل میں اترے گا تو پانی بھی میٹھا ہو جائے گا. فرمایا علم اور پانی ایک جیسے ہیں. اگر یہ گندے باطن والے شخص میں اترے گا تو وہ علم بھی گندا ہو جائے گا، اور اگر یہ صاف باطن والے شخص میں اترے گا تو وہ علم بھی نور بن جائے گا. تو یہ آپ نے مثال دے کے بہت خوبصورت آپ نے اس کی تطبیق فرمائی کہ علم جو ہے اس پہ کسی صورت بھی رلائے نہیں کرنا. فرشتوں نے نہیں نہ کیا تھا، فرشتوں نے یہی کہا تھا جب وہ آدم علیہ السلام کے سے ملاقات کا معاملہ بنا اور اللہ نے چیزیں سامنے رکھ دی. سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے سارا کہ بھائی بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیا کیا پڑھی ہیں نام بتاؤ. تو فوراً اپنا کم علمی کا اظہار کیا. لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمیں علم ہے ہی نہیں، جتنا تو نے دیا بس وہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہمیں یہ کیا پڑھا ہے. بجائے یہ کہ اس کو جو ہے وہ یہ کہنا کہ یہ کیا زیادتی کی آپ نے، یہ کیا کر دیا، یہ بے عزتی کر دی ہماری آپ نے. اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور فرشتے اللہ کی نظر میں بڑے ہو گئے. تو کم علمی کا اعتراف کرنا زیادہ بہتر ہے. جو تمہیں نہیں آتا اس پہ فوراً کہہ دو نہیں آتا. یہ فرشتوں کی سنت ہے، مل کے کہو سبحان اللہ. یہ فرشتوں کی سنت ہے. اللہ کو بڑا پسند آیا یہ جواب. کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، اللہ محفوظ فرمائے. تیسرا جو شیطانی عمل ہے وہ ہے عبادت پر فخر. اس نے کہا تھا کہ میں نیک بہت ہوں اور میں بڑی عبادت پہلے کر چکا ہوں. کئی لاکھ سال اس نے عبادت کی بھی ہوئی تھی، اور اس نے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا کہ میری عبادت زیادہ تھی، آپ نے مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا، مجھے سجدہ کرواتے آپ. میری عبادت چونکہ زیادہ ہے، ان تمام فرشتوں کو اکٹھا کریں میری اکیلے کی عبادت زیادہ ہے. تو عبادت پہ فخر، اپنی نماز پہ، اپنے روزے پہ، اپنے عمرے پہ، اپنے حج پہ، اس پہ لوگ فخر کرتے. اگر آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اگر آپ درود شریف کے عادی ہیں، اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی فخر کیا تو یہ شیطانی عمل ہے. یہی شیطان نے کیا تھا، اپنی کسی عبادت کو پیش نہیں کیا. پریکٹیکلی اس سے بچیں، پریکٹیکلی. ہاں بزرگوں نے ایک جملہ لکھا بڑا پیارا کہ اگر تم رات کو عبادت کرتے ہو اور صبح اسی عبادت پہ غرور کرتے ہو تو اس سے بہتر تھا کہ تم سوئے رہتے. تمہارا وہ سویا رہنا عبادت کرنے سے زیادہ بہتر. کہ اگر تم نے کوئی نیکی کے اعمال کیے ہیں تو اس پہ تمہیں عبادت پہ فخر ہے کہ میں تو جناب بہت بڑا نیک، میری تو جناب دیکھیں فلاں بھی میری وظیفے کی عادت، فلاں بھی میری وظیفہ. آپ کو نہیں پتہ میں اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھ چکا ہوں، میں تو جی الحمدللہ روزانہ اتنی صورتیں پڑھتا ہوں، میں جی یہ اتنے پارے پڑھتا ہوں. یہ جو ہلاک کے طریقے ہیں، یہ طریقہ بزرگوں کا نہیں ہے، اور بزرگ اس سے ہزاروں میلوں دور ہیں. اپنی کسی عبادت پہ قیاس نہیں کرتے، اپنی کسی عبادت کو سامنے نہیں رکھتے. اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنی حضور کی حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو عبادت کی وجہ سے حقیر سمجھے، سنو، جو کسی کو عبادت کی وجہ سے حقیر سمجھے تو اللہ ہو سکتا ہے اسے عبادت سے محروم کر دے، اور جس کو سمجھ رہا ہے اسے وہ عبادت عطا کر دے. مطلب ایک بندہ سامنے آ کے بیٹھا تو اس کو آپ نے حقیر جانا، تو اب یہ الٹرنیٹ ہو جائے گا، اللہ ریپلیس کر دے گا، اس کو آپ کی جگہ بٹھا دے گا اور آپ اس کی جگہ جا پہنچو گے. حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے اگر تم نے کسی کو اپنی عبادت کی وجہ اللہ استغفر اللہ کہہ دو. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کا واقعہ ایک ملتا ہے. کوئی عابد تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا کرتا، تو ایک شخص جو ہے اسے علم ہوا کہ یہ بڑے عابد آدمی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں. سنو اب ذرا یہ بات.
بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ جا کے پاس بیٹھ گیا کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، میں بھی ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے بھی کوئی نور برکت ملے گی۔ تو جو ہی وہ جا کے بیٹھا تو وہ عابد جو ہے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سارے جان کا گند یہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور نکما ترین آدمی، اسے ذرا شرم نہیں آئی، یہ میرے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ جب یہ خیال آیا تو اس عابد کے اوپر نا اللہ نے ایک ابر کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جو اس کے اوپر سایہ کرتا تھا اور اس انوائرمنٹ کو ٹھنڈا رکھتا تھا جہاں وہ بیٹھا ہوتا۔ تو اس کے دل میں یہ بھی خیال ہے کہ دیکھو تو کتنی میری ٹھنڈی سی یہ جگہ ہے، تو یہ بھی آ کے یہاں بیٹھ گیا۔ تو جو ہی یہ خیال آیا تو اس نے پھر جب اپنا وقت اس نے کہا جی مجھے اجازت دیں، پھر اللہ حافظ یہ کہہ کہ وہ جانے لگا تو وہ ابر کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ چل پڑا اس بندے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر وہ چل پڑا، اور آواز آئی کہ اے بد نصیب، جو تیرے اعمال تھے وہ سارے ہم نے اس کے نام اعمال میں لکھ دیے، اور جو اس کے گناہ تھے وہ تیرے نام اعمال میں لکھ دیے۔ تم نے میرے ایک بندے کو حقیر جانا اپنی عبادت کی وجہ سے، میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا۔ میرے قبلہ عالم، آپ بھی ایک واقعہ آپ نے بھی سنایا تھا، وہ کوئی بوڑھی اماں تھی، وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حج کرنے نکلے، کعبہ شریف کی طرف جا رہے، تو اس نے کہا مجھے بھی لے چلو، تو انہوں نے کہا بوڑھی اماں ہے چلو لے چلتے، اور راستے میں طوفان آتا ہے، طوفان آیا تو وہ بجلی ہر جگہ گر رہی ہے، راستہ نہیں بنتا، پریشان ہو گئے۔ وہ بڑا جو تھا ان میں سے مولوی، وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بہت بڑا گناہ گار آدمی ہے، اور یہ بجلی کسی کی اب جان لے کے ہی چھوڑے گی، یہ بچ نہیں سکتے ہم۔ وہ گناہ گار جو ہے وہ جب نکلے گا نا تو پھر ہم سفر میں آگے جا سکتے ہیں، یہ بجلی ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، تو بھائی تم میں سے سارے اس درخت تک ہو کے آؤ، ایک ایک کر کے جاؤ۔ تو وہ سارے ایک گیا ہو کے آ گیا، دوسرا گیا ہو کے آ گیا، تیسرا گیا، اور سارے 10-12 جتنے بھی تھے ہو کے آ گئے، اور آخر میں بڑے مولوی صاحب جو ہیں وہ بھی ہو کے آ گئے، تو وہ اکیلی بوڑھی عورت رہ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہی ہے بدبخت، تیری وجہ سے دیکھ ہم سارے جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو جا تو جلدی کر۔ وہ بیچاری روتی بلکتی، نہ بھیجو مجھے، وہ دھکے دے دا کے اس کو وہاں لے گئے۔ جب اس چھوڑ کے واپس آئے تو وہ بجلی ان سب کے اوپر جا پڑی، وہ اکیلی بوڑھی بچ گئی، باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ لہٰذا اپنی عبادت پہ غرور کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، اور کسی طرح سے بھی یہ شیطانی عمل ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے وہ چاہے کسی بھی درجے میں بیٹھا ہوا ہے، اصل میں شیطان وہ آدمی ہے، شاید اس نے ساری زندگی کبھی قتل، شراب ایسا کچھ نہ کیا ہو، شاید اس نے ساری زندگی کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جو اس طرح کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رشوت لی ہے، یہ سود کھایا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اپنی عبادت کو آپ بڑا سمجھ کے دوسروں کو آپ ذلیل و خوار کر رہے ہیں، تو یہ شیطانی عمل ہے، اللہ اس سے محفوظ کرے۔ اس سے اگلی بات جو اس نے کی تھی، اس نے اپنے نسب پہ فخر کیا تھا، میں آگ سے بنا ہوں، استغفر اللہ، قرآن میں لفظ، مجھے آگ سے تو نے بنایا، تو اپنے نسب پہ فخر، خاندان پہ، اپنی تخلیق پہ، جو بھی اس کی کریشن تھی اس پہ فخر کیا اس نے، میں آگ سے بنا ہوں، میری تخلیق آگ سے ہے، میری باڈی آگ سے ہے، بولو۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسا کرتا ہے اپنے ناک نقشے پہ جو اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کو خوبصورت گال، خوبصورت ناک، خوبصورت پیشانی، گول آنکھیں، 7واں ہونٹ، خوبصورت بال، چہرہ گورا، بہترین جو ہے وہ اس کے جسم کی شیپ، اگر یہ ملی ہوئی ہے، اور اگر وہ اس پہ کسی بھی انداز میں فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں فلاں، اور تم جو ہے وہ کالے، تم جو ہے کلوٹے، تم چھوٹے قد کے، تمہاری جو ہے کیا اوقات ہے، دیکھو میں کتنا حسین ہوں، تو یہ جو ہی جس نے ایسا سوچا، اب شیطان یہ آدمی ہے، یہ شیطان ہے جس نے اپنی اس کریشن کے اوپر فخر کر دیا اور کہا میں بہتر ہوں، اور پھر ساتھ کہا، ایک تو اپنے اوپر بھی کیا اور ساتھ آدم کی رضالت بھی کی کہ یہ مٹی سے بنا ہے، استغفر اللہ، یعنی یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو یہ
اپنی ذات پہ فخر کرنا، استغفر اللہ، یہ بہت ہی بڑا مرض ہے، بہت ہی بڑا مرض ہے۔ اور میں اس پہ کیا عرض کروں آپ کو کہ ہم چیمے ہیں، ہم وڑائچ ہیں، ہم چٹھے ہیں، ہم نہیں آپ سے رشتہ کر سکتے۔ آپ تو بہت تو ہماری تو ذات بڑی اعلیٰ، ہم خاندانی لوگ ہیں۔ یہ تو لوگوں کے اندر رچا بسا ہے، بولو بولو بھائی، یہ تو ایسے رچا بسا ہے نا، آپ اس کو نکال نہیں سکتے، اتنی بری طرح سے اس کو جکڑا ہوا ہے، اس عادت نے لوگوں کو اس عادت جکڑ کے رکھا ہو۔ ہم بٹ ہوتے ہیں بھائی، ہم جو ہے وہ فلاں جٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے تو دوسروں کو حقیر سمجھ، اپنی ذات پہ فخر کر، استغفر اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام سے بڑی کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ حضور سے بڑی کون سی ذات ہے؟ لمبی ترین حدیث ہے جو آقا علیہ السلام کی شفاعت کے اوپر ہے، اور آپ نے خود اپنی شفاعت کی جب حدیث بیان کی تو ہر موقع پہ آپ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ مجھے دے گا، یہ بھی اللہ مجھے دے، مل کے کہو سبحان اللہ، یہ بھی برکت میرے پاس، یہ بھی برکت میرے پاس، میں آدم سے بھی آگے، میں موسیٰ سے بھی آگے، میں عیسیٰ سے بھی آگے، میں سارے نبیوں سے آگے، یہاں بھی میری شفاعت ہوگی، یہاں بھی میں یہ کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ کرنے کے بعد ساتھ کہہ رہے ہیں ولا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ جو کر سکتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے فخر نہیں ہے، تو آپ جناب کیا ہیں؟ کیا اوقات ہے آپ کی؟ تو یہ جس نے روزانہ کئی بار ایسا سوچا وہ شیطان آدمی ہے، اپنی ذات کو پریفرنس دے۔ اللہ، حضرت بابا بلے شاہ قصوری، بلے شاہ قصوری ہو کے گل قصوروں کی تھی، مرشد جام عنایت کیتا، بلے رج رج پیتی، جڑا مینوں سید آکھے سدھا دوزخ جائے، جڑا مینوں ارائیں آکھے سو سو جنتاں پائے۔ اپنی نفی کی حد ہے یار، اپنی ذات کی حد ہے، سید ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مجھے ارائیں کہو، اس لیے کہ میرے مرشد کی ذات ارائیں ہے، میرے پیر کی ذات ارائیں ہے، مجھے اپنی ذات سے تو اللہ معاف فرمائے، کیا وہ سید رہے نہیں؟ کیا وہ سید سے ہٹ گئے، سید سے اتر آئے؟ نہیں، اصل سید یہ لوگ ہیں، اصل بزرگ یہ ہیں، یہ سید ہیں جو دوسروں کو سینے سے لگائیں کہ بھائی آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیسی ہستی ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم میں عمر نبی ہوتے، اس کے باوجود حضرت بلال کو فرماتے ہیں سیدنا بلال، اے بلال تو میرا سردار ہے۔ کون سی ذات، کون سا اپنی ذات پہ فخر لیے پھرتے ہو؟ یہاں پہ تو اس مرض نے قوم کو بانجھ کر دیا، کسی کی بات ہی نہیں سنتے، اپنی جو ہے وہ ذات کو لیے پھرتے ہیں۔ قرآن نے واضح کیا سورہ حجرات میں کہ ہم نے یہ قبیلے صرف تمہارے تعارف کے لیے بنائے تھے، یہ بٹوں کی گلی ہے، یہ شیخوں کا محلہ ہے، یہ جناب مغلوں کی کالونی ہے، یہ بس، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ منع ہے، اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے اس کی بات، یہ تو تمہاری آسانی کے لیے بنا دیے کہ تم کہیں جا رہے ہو تو راستے میں تعارف ہو جائے، یا تم کسی کو پہچان سکو کہ یہ کس نسل کس رنگ سے تعلق، بس اس سے زیادہ نہیں، لِتَعَارَفُوا۔ اور تم نے ان کو فخر کا اور ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے اپنے قبیلوں کا۔ اب حضور کی حدیث سنو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے قبیلے کی خاطر لڑتا ہوا مارا گیا، اپنے خاندان کے لیے لڑ رہا تھا، اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا تھا، میری امت میں، حضور کی امت کے اندر بات ہو رہی، اپنے قبیلے کی خاطر لڑتا ہوا مارا گیا، خبردار اسے کوئی شہید نہ کہے، وہ شہید نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے دل میں جب وہ مر رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا، تو اس کے دل میں تعصب تھا، اس کے دل کے اندر ایک تعصب تھا کہ میری ذات، میرا قبیلہ بڑا اس سے، ایسا فرمایا وہ شہید نہیں میری امت، اس نے اپنی جان خود ہی گوائی ہے، کوئی اسے شہید نہ لکھے۔ تو اپنے نسب پہ لوگ کہتے ہیں اللہ۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، دو لوگ، اور دونوں ایک دوسرے کے نسب، کیونکہ یہ تو آپ
مکی زندگی میں دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، بولو کیا تھا مسئلہ؟ یہی تھا نا کہ ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ نسب پہ فخر نے ان لوگوں کو کہاں تک پہنچایا ہوا تھا. تو اپنے نسب کو بیان کرنا، نسب بلکہ پورا حج ہوتا ہی یہ تھا. ایک شاعر آتا وہ اپنے نسب کی باتیں کرنا شروع کر دیتا، دوسرا شاعر آتا اپنے نسب کی باتیں کرنا شروع کر دیتا. حج یہی ہوتا تھا، شعراء اکٹھے ہو کے اپنا نسب بیان کرتے. میرا باپ یہ تھا، تیرے باپ کو کیا پتا، میرا دادا یہ تھا، تیرے دادے کو کیا پتا. وہ اس طرح کے شعر بنا بنا کے خوش ہوتے رہتے تھے. تو دو لوگ جو ہیں اپنے نسب پہ فخر کر رہے تھے. تو آقا اسلام نے فرمایا صحابہ یہ سن رہے ہو، یہ دو آپس کے نسب میں فخر کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا. حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے نسب پہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک بندے نے اپنے نسب میں 10 لوگ بیان کیے کہ میرے پیچھے میرے نسب میں یہ شخص بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. 10 بندے بیان کیے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی، کیا موسیٰ اسے بتا دو یہ جن 9 لوگوں کا ذکر کر رہا ہے وہ تو دوزخ میں ہے. اب اپنے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں پہ فخر کرتے ہو جو دوزخ میں چلے گئے ہیں. اے موسیٰ انہیں بتا دو جن پہ فخر کر رہے ہیں وہ بولو دوزخ میں. تو ان پہ فخر تو بنتا ہی نہیں. اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنی ذات کو بہتر سمجھا، اپنے نسب پہ فخر کیا، وہ گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر اللہ کی نظر میں. اللہ اسے محفوظ فرمائے. اللہ. اس کے بعد اس نے جو اگلا ظلم کیا، اب یہ نسب پہ فخر کرنے والے بولے کیا ہیں؟ شیطان. بولو بھائی سارے بولو، یہ شیطان ہے. وہ قتل کرنے والا ہو سکتا ہے توبہ کر کے معاف ہو جائے، وہ شراب پینے والا ہو سکتا ہے شراب چھوڑ کے توبہ کر لے، بخشا جائے. یہ جو ہے نا یہ نہیں. فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ، تو مردود ہے، نکل جا اس دربار سے. یہ نکل جائے گا، اس کا کوئی اللہ کے ہاں کام نہیں. توبہ کی بہت کم پرسنٹیج ہے شاید. پھر منصب کی خواہش اس نے خود کی تھی. اس نے کہا تھا مجھے دینا چاہیے تھا. منصب کی خواہش، عہدے کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، یہ بھی انسان کے لیے شیطانی عمل ہے. اور اس نے یہی کیا تھا. بولو. اس نے کہا تھا یہ جو آدم کو آپ نے درجہ دیا یہ میرا تھا، یہ میرا منصب تھا، مجھے آپ نے دینا تھا، آپ نے اس کو دیا. بس اب نہیں ہو سکتا، میں تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، یہ تو میرا حق تھا. تو اس منصب کی خواہش نے لوگوں کو کہاں تک نہیں پہنچایا. سنو میری بات، آج یہ جتنے بھی وزیر کبیر ان کو اٹھا کے ان کے دلوں میں کیا چٹکیاں لیتی ہے؟ کون سی خواہش ہے جو چٹکیاں لے رہی ہے؟ مجھے وزیر اعظم بنا دو، کسی طریقے مجھے بڑا بنا دو، آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار، بے داغ قیادت. کیوں؟ مجھے بڑا بنا دو، مجھے منصب دے دو. تو یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب یہ طوق جو ہے جو تم نے خود اپنی گردن میں پہنا ہے اس کو تمہیں اتارنا پڑے گا. قیامت کے دن تو اترے گا نہیں. منصب کی خواہش، اس سے باہر آؤ انشاءاللہ. جتنے بھی دیکھو آپ آستانے دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے آپ پیر خانے دیکھ لیں، اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، فارنگیں ہو گئی ہیں کہ یہ مسند پہ کیوں بیٹھ گیا. یہ مسند میرا حق تھا، میں بھتیجا ہوں، میں چچا ہوں، میں اس کا اصل وارث ہوں. گولیاں مار دیں ایک دوسرے کو منصب لینے کے لیے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بھی یہ شیطانیت ہے. استغفر اللہ. یہ ہے شیطانیت کہ آپ منصب کی خواہش دل میں رکھ کے پھرتے رہیں. مجھے فضل صاحب یہ بنا دیں، مجھے حضرت صاحب یہ بنا دیں، یہ مجھے دے دیں، فلاں کو دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا، فلاں کو دیا مجھے. جس نے ایک دفعہ بھی یہ سوچا کہ مجھے کیوں نہیں دیا، شیطان تو یہی ہے نا. بولو اسی نے شیطانی عمل یہی تھا، منصب کی خواہش کی. اللہ. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جو تم سے منصب مانگ کے لے اسے نہ دو، وہ اس پہ بہت بڑا ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہا جب حضور وصال کر گئے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو، آپ مل ہی نہیں رہے، کمرے کے اندر بند ہیں.
باہر آ کے دروازہ کھٹکا رہے ہیں، حضور باہر آئیے، آپ ہی ہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں جو امت کو اس وقت رہنمائی کر سکتا ہو. یہ درجہ، یہ مقام، یہ منصب، یہ عہدہ آپ کے لیے ہے. نہیں نکل رہے، باہر ہی نہیں آتے. کہا جاؤ چلے جاؤ، اس کو بنا لو، اس کو سعد بن عبادہ کو بنا لو، فلاں کو بنا لو، نام لے لے کے آپ اندر سے بھیج رہے ہیں. مل کے کہو سبحان اللہ. جو خود منصب والا ہوتا ہے وہ منصب نہیں لیتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود بادشاہ کیوں نہیں بنے؟ بادشاہ کو مرید کر لیا ہے، خود بادشاہ نہیں بنے. چاہتے تو بھائی تو مرید ہے، نیچے اتر، پیر صاحب آئے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہو کہ حضور اس میں کہ آپ بادشاہ بنے، میں مرید. لیکن آپ خود بادشاہت کے منصب پہ نہیں بیٹھے، منصب خود نہیں لیا. یہ طریقہ اللہ والوں کا نہیں ہے، یہ شیطانی فعل ہے، مانگ مانگ کے لینا. تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے. آپ نے پھر التجا کی حضور میں عرض کرتا ہوں میری بات نہ لٹائیں، آپ ہی ہیں. تو پھر ان کی بات پہ آپ باہر آئے اور پھر کیا جملہ بول رہے ہیں اس خطبے میں کہ اگر مجھے تم کسی جگہ ایسا پاؤ جو دین سے ہٹا ہوا ہے تو اسی وقت میری خلافت ختم کر دو، میرا خلافت ہونا ختم کر دو، خلیفہ نہیں ہوں گا تمہارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود کہاں آئے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے بلا کے کہا تھا عمر اب آپ میری بات مانیں، آپ میرے بعد خلافت پہ آئیں. تو آپ نے پھر حکم پہ، ورنہ آپ بھی. اور اکثر کہا کرتے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. یہ لوگ منصب سے کتنا دور تھے یار، یہ منصب کی خواہشوں سے کتنے مبرہ تھے. حضور نے کتنا کھرچ ڈالا تھا ان کے سینوں کو. نہیں، اب میں کاش ابو بکر کے سینے کا. اور خود کو کہا کرتے کہ مجھے خلیفۃ الرسول اللہ نہ کہو، خلیفۃ الرسول اللہ مجھے نہ کہو، مجھے خلیفۃ الرسول اللہ کہو. میں ابو بکر کا خلیفہ تو ہو سکتا ہوں، میں رسول خدا کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان غنی بھی خود نہیں آئے، سارے بلاد عرب نے آپ کو ووٹ دیا، سارے بلاد عرب نے آپ کو منتخب کیا، ووٹنگ ہوئی. پہلی بار جمہوری طور پہ جو خلیفہ منتخب ہوا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ. سارا عرب اکٹھا ہو گیا کہ عثمان کے سوا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. حضرت علی اور مرتضیٰ بھی ایسے اور دیگر. تو یہ جو ہے منصب کی خواہش کرنا، یہ لوگ اس سے بڑا دور ہوتے ہیں، منصب کو پوجنا. حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ لوگ کتنے منصب سے دور ہوتے ہیں. اس دن میں ایک ساتھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ آپ کی خدمت میں کئی سال رہے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. ایک تو میں نے شب برات میں سنایا تھا نا، ایک اور مجھے یاد آ گیا، بڑا خوبصورت واقعہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح میں اوائل دن تھے ابھی جو جامعہ بنا تھا بیرا شریف میں، تو میں بھی اور میرے ساتھی ہم ہاسٹل میں رہتے تھے. تو کہتے ایک دن حضرت صاحب تشریف لائے تو آپ نے نا بلایا، ہمیں بلا کے فرماتے ہیں بیٹے مہمان آتے ہیں، تم لوگوں کے والدین ملنے آتے ہیں اور بھی لوگ آتے ہیں ملنے، تو اپنے واش رومز جو ہے نا ان کو ذرا صاف رکھا کرو. لوگ وضو کرتے ہیں تو ان کی ذرا صفائی ستھرائی کا خیال رکھا کرو. تو ہم نے کہا حضور کوئی حرج نہیں، جس طرح آپ حکم کریں گے. کوئی بھی نیا تھا، کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا تھا. تو وہ کہا بھئی ابھی ایسے وسائل بھی نہیں ہیں تو تم لوگ خود ہی نا اس کو مینٹین کر لیا کرو. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. کہتے لیکن وہ ہم ذرا لاؤبالی عمر تھی، جوانی کے دن تھے، کوئی خیال نہ کیا اور اب بات آئی گئی ہو گئی، ذہن سے اتر گئی. تو فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو مجھے کوئی 2 بجے جو ہے وہ شدید حاجت ہوئی. میں واش روم گیا تو دیکھا کہ واش روم جو ہے وہ شیشے کی طرح چمک رہے، صاف ستھرے. تو میں نے آ کے واپس ساتھی کو جگایا. میں نے کہا تو نے صاف کیے؟ بڑا اچھا صاحب، بڑی خوبصورت صاحب. اس نے مجھے موٹی سی گالی دی. اس نے کہا بدبخت، رات کے 3 بجے تو جگا کے واش روموں کا پوچھ رہا، خبردار میں نے کوئی صاف نہیں کیے اور مجھے کیا پتا ہو. تو وہ سو گیا. میں نے کہا چلو شاید اس وقت غصے میں ہے. تو کہتے اگلے دن پھر جو ہے میں 2-4 دن بعد پھر مجھے ایسا موقع بنا، پھر میں گیا تو واش روم بہترین، صاف ستھرے، اعلیٰ، ایسے اس میں چمک، صفائی ستھرائی بہترین. تو میں نے پھر آ کے اس کو غصے سے جگایا. پھر میں نے کہا تو بڑا جھوٹا آدمی، خود ہی یہ برکتیں لیتا جا رہا ہے، مجھے نہیں بتایا، پھر تو صاف کر دی.
اس نے ہاتھ جوڑے، یار میں نے نہیں کیے. تو خیر مجھے سمجھ آ گئی کہ سچ بول رہا ہے. کہتے میں نے پھر نٹو رکھی کہ یہ کون کرتا ہے. کہتے میں ایک دن اسی طرح رات کا وقت، تو میں لاف میں منہ رکھ کے لیٹا ہوا ہوں، تو مجھے نا پانی چلنے کی آواز آئی. میں اٹھا اور میں جا کے جب دیکھا تو میری روح فنا ہوگی، پیر صاحب خود واش روم کو صاف کر رہے، خود واش روم کی صفائی کر رہے. مجھے دیکھا تو مسکرائے، کہا بیٹا میں نے سوچا تم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا تو چلو میں خود ہی کر دیا کروں. ان لوگوں کو منصب کی کوئی خواہش نہیں، یہ خدمت کو عظیم سمجھتے ہیں، یہ خدمت کرنے کو بڑا سمجھتے ہیں. تو یہ منصب کی خواہش کی اس نے، مجھے دینا چاہیے تھا، یا آدم کو کیوں دیا؟ استغفر. یہ ہے شیطانیت. پھر جب نہ ملا تو مایوس ہوا. پھر اس نے کیا کہا؟ اب آگے قرآن کا مضمون میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے مجھے نہیں دیا تو اب مجھے لگتا ہے آپ نے نہیں دینا تو میں مایوس ہو گیا ہوں. اگر اسی وقت فرض کرتے ہیں، میں ایک بات کرتا ہوں آخری بات، فرض کرتے ہیں اگر وہ اسی وقت یہ کہہ دیتا مولا مجھے معاف کر دے اور میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہتا، تو مجھے بھی دے دینا، بعد میں اس کو دے دیا تو مجھے بھی دے دینا. تو اللہ کیوں نہ کرم کرتا اس پہ. لیکن وہ مایوس ہو گیا. اس نے کہا مجھے اب نہیں ملنے والا. جب نہیں ملنے والا تو پھر اس نے آگے جو بات کی کہ ٹھیک ہے اب مجھے تو مہلت دے. تو یہ مایوسی کی انتہا ہے. بولو یہ بغاوت ہے، مالک سے بغاوت کی. یہ بھی اگلا جرم کیا اس نے، بغاوت کر دی کہ نہیں اب میں تیرے سے ٹکروں گا. بغاوت کا جذبہ، اللہ والوں کے سامنے کھڑے ہو جانا، نیک لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا، اللہ والوں کی تحقیر کرنا، یہ بغاوت کا جذبہ، یہ شیطانی فعل ہے. کہ اب نہیں چھوڑوں گا. لَأَغْوِيَنَّهُمْ، چیلنج ہے تیرے سے میرا کہ تو اب بچا کے دیکھے نے، میں نے بچنے نہیں دوں گا، میں نے گمراہ کروں. چیلنج کر دیا، بغاوت کر دی. تو یہ ایسا رویہ اختیار کرنا یہ بزرگوں کے ہاں مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ والے اس رویے کو پسند کرتے ہیں. یہ بزرگوں کے ہاں نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، بھول ہو گئی تھی، لیکن آپ نے فوراً معافی مانگی. آپ نے فرمایا مولا مجھے معاف فرما دے، میں جو ہے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، مولا میں نے ظلم کر دیا، تو مجھے معاف کر دے. اگر تو نے نہ کیا میں خسارے پانے والوں میں سے چلا جاؤں گا، مولا میرا نقصان ہو جائے گا. جھکے تو اللہ نے عظیم کر دیا، بڑا کر دیا، وہ بغاوت پہ اتر آیا. تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو بغاوتی لہجہ رکھتے ہیں، بھائی آپ اگر اللہ والوں کے دربار پہ نہیں جاتے تو آپ جانے والوں کو کیوں روکتے ہیں؟ کس نے حق دیا آپ کو کہ آپ دوسروں کے دین کے ٹھیکیدار بنے؟ ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ جائیں، اس لیے کہ ہم آپ کے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ہم نے آپ کا اپنا دین ہے. آپ کو کیا قرآن حدیث اللہ والوں کے معاملات نظر نہیں آتے؟ آپ کس طرح روک رہے ہیں؟ بغاوت ہے یہ اللہ والوں کے نظام کے ساتھ بغاوت ہے. میں نہیں مانتا، میں نہیں جانا. ایک شخص اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو آپ اس کو منع کیوں کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بغاوتی رویہ ہے. لیکن کیا اگر آپ کسی کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں تو کیا کوئی روکا ہے آج تک؟ مل کے کہو سبحان اللہ. کیا داتا صاحب کا دربار آباد نہیں؟ کیا بزرگوں کے دربار آباد نہیں؟ کیا اللہ والوں کے مریدین جو ہے وہ کیا ان کی محبتوں کے ساتھ آج بھی جی نہیں رہے؟ تو یہ بغاوتی رویہ، یہ شیطانیت ہے. ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کھڑے ہوں گے. تو نہ ہو بھائی، تیرے نہ آنے سے کیا ہوگا؟ نہ آ تو. لیکن آپ جانے والوں کو روک کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہاں اگر اچھی بات ہے تو آؤ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ بغاوتی رویہ اختیار کریں، یہ اصل میں شیطانیت. استغفر اللہ کہو. اب آگے جو لفظ ہے میں آخری بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں. جب اس نے یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ، مجھے تیری عزت کی قسم. اب دیکھو کس کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے، اس کی وہ مطلب اس کا وہ لیول دیکھیں بغیرتی کا، کہ اس کا لیول دیکھیں کہ خود اللہ ہی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے
کہ میں تیرے کسی بندے کو چھوڑوں گا نہیں، اب تیری عزت کی قسم۔ اب مفسرین نے اس واقعے کو پھر پورا لکھا ہے، پیر صاحب نے، کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن میں سے لکھا کہ اللہ کی طرف سے جواب دیا۔ اللہ نے کیا خوبصورت بات کہی جب اس نے کہا نا مجھے تیری عزت کی قسم تیرے کسی بندے کو نہیں چھوڑوں گا اور ہر ایک کو گمراہ کر دوں گا اور گناہ کرواؤں گا، تو اللہ نے جواب دیا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، اگر کوئی بھی بندہ توبہ کر کے میرے دربار آئے گا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں اسی وقت بخش دوں گا۔ اس نے بھی کہا تیری عزت کی قسم، اللہ نے بھی کہا ہاں تو پھر مجھے میری عزت کی قسم، میں بھی اپنی قسم اٹھاتا ہوں کہ جو توبہ کرے گا معافی ہو جائے گی، ہم معاف کر دیں اللہ۔ اور ساتھ آخر میں اس نے جو اعتراف کیا ہے تم سب کے لیے، جو بار بار اللہ والوں کو ہی، آج بھی دیکھیں نا بعض کہتے پھرتے ہیں دیکھیں یہ کرونا ختم کر کے دکھائیں، یا پیر صاحب جو ہیں کرونے کیوں نہیں ختم کر رہے، تو یہ فضول بات ہے۔ اس طرح کی بات کر کے آپ صرف اپنا بغض دکھا رہے ہیں، آپ صرف اپنی جو ہے وہ اپنے اندر کی جو نفرت ہے آپ اسے کھول رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو کیا اس وقت صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا صحابہ اس سارے عمل کو پھونک مار کے ختم نہیں کر سکتے؟ کیا حضور کا صحابی چھوٹا ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین کیا چھوٹی ہستی تھے؟ کیا آپ ایک ہلکی سی دعا ہی کر دیتے کہ مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، یہ ساری فوج جو ہے اس کو اسرائیل کے حوالے کرتا ہوں، تو ایک پر کی نوک کافی تھی؟ لیکن یہ نہیں ہوتا، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں ماں، تو بزرگوں کو ہٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھو ان کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں، صرف اس لیے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، مل کے کہو سبحان اللہ، کسی پہ کوئی تنقید مقصود نہیں ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، ان سب بدبختوں، ان شیطانوں کا شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے خاص بندے مجھ سے بچ جائیں گے، میں اعتراف کر کے جاتا ہوں، یہیں ابھی تیرے دربار میں کھڑا ہوں، اس کے بعد چونکہ مجھے یہاں آنا نصیب نہیں ہونا، تو نے مجھے نکال دینا ہے، اس سے پہلے ہی میں مان جاؤں، بعد میں آ کے مانوں گا تو مناسب نہیں۔ اس کا علم غیب دیکھیں آپ، کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بے شمار اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو مجھ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ والوں کا وجود تو شیطان نے بھی مانا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ نیک بندوں کے وجود سے تم انکاری ہو تو اللہ والوں کا وجود تو شیطان ہی۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے اس نرغے میں نہیں آ سکتے۔ تو آؤ میں آپ کو آج اصل میں یہ باتیں اس لیے کھولی ہیں، اب یہ ساری باتیں جو بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جس طرح شیطان نے کیا، خود پسندی بولو، علم پہ فخر، عبادت پر فخر، اللہ سے تعلق پر فخر، نسب پر فخر، منصب کی خواہش، منصب نہ ملنے پر مایوس ہو گیا، پھر مالک سے بغاوت کر دی، یہ ساری چیزیں شیطانیت ہیں۔ اور یہ دور کیسے ہوں گی؟ یہ میرے ایک درس سے دور نہیں ہونی، یہ لیکچر کتابوں سے دور نہیں ہوتی، یہ اللہ والوں کی صحبتوں سے دور ہوتی، یہ اللہ والوں کے ان خوبصورت اماج گاہوں میں جا کر بیٹھنے سے تمہیں خود پسندی سے نجات ملے گی۔ یہ تمہارے اندر سے خود پسندی کھچ کھرچ کے نکال لیں گے، تمہارا علم ساڑ کے سوا کر دیں گے، تمہاری ذات تمہیں نظر آ گئی تو کہنا، تم اپنا نام بھول جاؤ گے محترم، ذات تو بڑی دور کی بات ہے، تیرا نام بلا دیں گے تجھے۔ اللہ، ایک حضرت غالباً جنید رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی، وہ آپ درس قرآن دیتے تو ایک شخص اکثر آیا کرتا، تو آپ جو ہے وہ دیکھتے اسے، خیر وہ بعد میں سلام بھی لے کے جاتا اور اسپیشل اپنا نام بتاتا، حضور میرا یہ نام ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا، میرا یہ نام ہے، ہر بار بتا کے جاتا۔ تو ایک دن جو ہے وہ پھر اس نے آپ کے قریب آیا دعا کرانے کے لیے، اس نے کہا حضور دعا کیجیے گا، آپ نے پھر کہا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اسے تھوڑا سا غصہ آ گیا، اس نے کہا حضور روز میں آپ کو نام بتاتا ہوں، آپ کو ابھی بھی نہیں یاد ہوا میرا نام؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے تیرے نام کی کیا بتاؤں، مجھے تو 10 سال سے اپنا نام یاد نہیں، تو تیرا نام میں کیسے یاد رکھوں؟ تو یہ تو تیرا نام بلا دیں گے، تیری ذات کیا چیز؟ اصل میں تو بھاگتا ہے ان سے، اس لیے کہ تجھے یہ ساری بیماریاں لگی ہوئی۔ تو یہ سب کچھ منصب، کون سا منصب؟ ادھر کون سا منصب ہے؟ ادھر تو غلامی ہے جناب،
ادھر تو نوکری ہی نوکری ہے ہی نوکری. میں یہاں بیٹھ کے نوکری کر رہا ہوں، آپ وہاں بیٹھ کے نوکری کر. یہ نوکری ہے، منصب کا تو تعلق ہی کوئی نہیں. کون سا عہدہ، کون سی بڑے ہونے کی آرزو، ختم. اور بغاوت اس کا تصور ہی نہیں ہے. حضور ہڈیاں بھی گال کے بے شک بیچ دیں، حضور آپ کے حکم پہ حاضر ہیں. ہڈیاں بھی آپ کے لیے ہیں، جسم بھی آپ کا ہے، آپ کی سب. حضور یہ کبھی لہجہ بھی بدلا تو کہیے گا. بغاوت کا تو تصور کا، بغاوت کا با نہیں ہے. ہم تو جناب ماننے والے لوگ. حضور آپ اشارہ کریں، جدھر چاہیں لے جائیں. نکیل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پکڑیں اور جہاں چاہیں لے جائیں. اللہ، یہاں تو بغاوت کا تصور ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں تمہیں شیخ کی مجلس سے ملتی ہیں، اور یہی شیطانیت ذبح ہوتی ہے، یہی شیطانیت مرتی ہے. اور اسی لیے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو آج پورا یہ میں نے آپ کے سامنے سینیریو رکھا ہے کہ شیطانیت اصل جانو کیا ہے. اصل شیطان کے جو کام ہیں وہ یہ ہیں. اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور آپ سب کو، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے پیر و مرشد پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.